بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین آیت نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: انما تنذر من اتبع الذکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے. قریش مکہ تو آپ کی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. یہ اللہ کے مقابلے میں اوروں کی پرستش کرتے ہیں، اوروں کی بندگی اور غلامی کر رہے ہیں، اوروں کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت پر ڈٹ گئے ہیں. یہ آپ سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے. میں نے انہیں اسی طرف پھیر دیا ہے جس طرف یہ پھرتے چلے جا رہے ہیں. آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ تو انہیں خبردار کر سکتے ہیں من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے اس کا خوف کرے، اس کے عذاب کا خوف کرے، قبر کے عذاب کا، حشر کے عذاب کا، آگ کے عذاب کا خوف کرے. ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے کہ اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. نافرمانی پر بھی اللہ سے ڈرتا رہے، فوری توبہ کرے. یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. ایسے انسانوں کو فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، انہیں بخشش اور اجر کریم کی بشارت دے دیجیے. اللہ انہیں بخش دے گا، انہیں اجر کریم عطا کرے گا. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین. ہم ہی مردہ انسانوں کو زندہ کرنے والے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ آگے بھیج رہے ہیں انہیں بھی ہم لکھ رہے ہیں. ہمارے فرشتے کے دائیں اور بائیں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. دائیں کندھے والا فرشتہ نیک اعمال لکھ رہا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ اس کے برے اعمال لکھ رہا ہے. وَآثَارَهُمْ، مرنے کے بعد جو اپنے برائی کے یا بھلائی کے آثار چھوڑ کے جائیں گے انہیں بھی ہم لکھ رہے ہیں. برائی کے آثار ان کے لیے جہنم کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے، اور بھلائی کے آثار ان کے لیے ان کے درجات میں اضافہ کا سبب بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان کو موت آ جاتی ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، تین اعمال جو ہیں، تین چیزیں جو ہیں اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر گیا، ایسا کام کر گیا ہے جس سے انسانیت نفع اٹھا رہی ہے، جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اولاد کی اچھی تربیت کی، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے انہیں آشنا کیا ہے. تو جب تک وہ جو ہے نیک عمل کرتی رہے گی اولاد، والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اس کا اجر بھی اس مردہ انسان کو ملتا ہے. اور علم ينتفع به، علم رکھتا تھا، اس کے علم سے جب تک انسانیت نفع اٹھاتی رہے گی اس کا اجر بھی اسے ملتا رہے گا. اور اصل علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے. انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، یوم حساب کا اقرار کرتا ہے، اور قرآن تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتا چلا جاتا ہے. یہ ہے علم. باقی جو علم ہے یہ ایسے علم ہیں جو ٹیکنیکل علم ہے، جو انسان اپنی روزی کمانے کے لیے کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں، جو آثار اچھے اور برے چھوڑ رہے ہیں
وہ بھی لکھ رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں حسین تر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔